شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ سینیٹ کل اسلام آباد میں ایوان بالا کے 48 نئے منتخب ارکان سے حلف لینے کے بعد اپنے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب کرے گی۔ وزیر اعظم نے سینیٹ کے ڈپٹی چیئرمین کے عہدے کے لیے سینیٹر مرزا محمد آفریدی کو نامزد کیا ہے۔ پاکستان نے پھر بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی تمام غیر قانونی کارروائیاں بند کر دے اور جموں کشمیر کا تنازع اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کی روشنی میں حل کے لیے اقدامات کرے۔ اقوام متحدہ نے دنیا کے ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ شام میں مشتبہ جنگی مجرموں کے خلاف مقدمات میں تیزی لائیں۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ پارلیمنٹ کے ایوان بالا کے نئے منتخب 48 ارکان کل اسلام آباد میں حلف اٹھائیں گے، جس کے بعد سینیٹ خفیہ ووٹ کے ذریعے اپنے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب کرے گا۔ سینیٹ سیکریٹریٹ کے مطابق نو منتخب اراکین کی حلف برداری کے لیے اجلاس کل صبح ہوگا، جس کے بعد یہ اجلاس ملتوی کر دیا جائے گا۔ اجلاس ملتوی کیے جانے کے بعد چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے کاغذات نامزدگی جمع کیے جائیں گے۔ بعد میں شام کو اجلاس کی دوبارہ کارروائی کا آغاز ہوگا، جس میں ایوان بالا کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین منتخب کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایوان بالا کے ڈپٹی چیئرمین کے لیے سینیٹر مرزا محمد آفریدی کو نامزد کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں اطلاعات و نشریات کے وزیر سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے اس نامزدگی کے ذریعے سابق فاٹا کو نمائندگی دی ہے۔ مرزا محمد آفریدی سابق فاٹا سے پاکستان تحریک انصاف کے رکن ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے تمام وفاقی وزارتوں کے سیکریٹریوں کو ہر مہینے صوبہ بلوچستان کے دورے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق اس ہدایت کا مقصد بلوچستان کے عوام کے احساس محرومی اور ان کے مسائل کو مؤثر طور پر حل کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے مزید ہدایت کی کہ سیکریٹریوں کو مہینے میں کم از کم ایک دفعہ صوبہ بلوچستان کا دورہ کر کے اپنی وزارتوں، ڈویژنوں اور محکموں سے متعلقہ مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا چاہیے۔ وفاقی سیکریٹری صوبے کے دورے کے بعد وزیر اعظم آفس کو ایک تفصیلی رپورٹ بھیجیں گے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ آج کراچی میں وار کالج کو انسٹی ٹیوٹ کا درجہ دینے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کے ساتھ امن کے لیے ہمیشہ پہل کی اور ان کا پائلٹ واپس کر کے اعلیٰ اخلاقی اقدار کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ دوسری جانب بھارت نے ہمیشہ جنگی ماحول کو ہوا دی اور اپنی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں ظلم و ستم کی انتہا کرتی ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان جنگ نہیں چاہتا، لیکن ہم کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمسایہ ممالک کی دشمنی کی تاریخ بتاتی ہے کہ بھارت نے ہمیشہ عالمی برادری کے سامنے جھوٹ بولا۔ پاکستان نے بھارتی حکومت پر ایک بار پھر زور دیا ہے کہ وہ اپنے تمام غیر قانونی اقدامات ختم کرتے ہوئے تنازع جموں کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق حل کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر دنیا بھر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کے بارے میں یورپی پارلیمنٹ کی ذیلی کمیٹی نے مقبوضہ کشمیر اور بھارت میں انسانی حقوق کی مخدوش صورتحال اور سول سوسائٹی اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے خلاف جاری کارروائیوں پر بحث کی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ برطانوی ارکان پارلیمنٹ نے ایک بار پھر کشمیریوں کے حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق فورم نے ایک رپورٹ شائع کی ہے، جس میں گزشتہ سال اگست سے رواں سال جنوری تک بھارتی فوج کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع اسلام آباد میں 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ ان نوجوانوں کو کاندی پورہ کے علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران شہید کیا گیا۔ ملک بھر میں آج شب معراج مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔
اقوام متحدہ نے تمام متعلقہ ممالک پر زور دیا ہے کہ شام میں مشتبہ جنگی مجرموں کے خلاف مقدمات میں تیزی لائی جائے۔ ایک بیان میں اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کی سربراہ مشیل بیچلٹ نے کہا کہ ہیگ میں قائم بین الاقوامی فوجداری عدالت کو شام میں مظالم کا معاملہ حوالے کرنے کے لیے تمام کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔